شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم فرمانے والا ہے۔ آج ہم جس نبی کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہ ہیں حضرت الیاس علیہ السلام، مگر اس سے پہلے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس نیکی کے سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہوں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوست و احباب تک اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ آئیے چلتے ہیں اپنے اس ٹاپک کی طرف۔ حضرت الیاس علیہ السلام۔ حضرت الیاس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نبی اور حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت الیاس علیہ السلام تقریباً 900 قبل مسیح اردن کے شہر جلعاد میں پیدا ہوئے۔ قرآن کریم اور مستند حدیث میں حضرت الیاس علیہ السلام کی زندگی کے حالات تفصیل سے مذکور نہیں۔ قرآن کریم میں آپ کا ذکر مبارک 2 مقامات پر آیا ہے، ایک سورہ انعام میں کہ جہاں دیگر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ آپ کا اسم گرامی بھی مذکور ہے، اور دوسرا سورہ صافات میں جہاں نہایت اختصار کے ساتھ آپ علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ اور وعظ و نصیحت کا ذکر ہے۔ سورہ صافات کی آیات 1، 2، 3 یعنی 123 میں ارشاد ہے، اور الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے۔ قرآن کریم میں آپ کا نام الیاس، جبکہ انجیل میں یوحنا میں آپ کا ذکر ایلیا نبی کے نام سے کیا گیا ہے۔ علامہ ابن کثیر نے آپ علیہ السلام کا نسب نامہ یوں جریب کیا ہے: الیاس بن یاسین بن فحاس بن یازار بن ہارون یا الیاس بن العاص بن الیز بن ہارون۔ قرآن و حدیث سے یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ حضرت الیاس علیہ السلام کب اور کہاں مبعوث ہوئے، لیکن تاریخی اور اسرائیلی روایات میں اس بات پر تقریباً متفق ہیں کہ آپ علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد اور حضرت یسیع علیہ السلام سے پہلے بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بنی اسرائیل کی سلطنت 2 حصوں میں بڑھ چکی تھی۔ ایک حصہ یہودا یعنی یہودیہ کہلاتا تھا اور اس کا مرکز بیت المقدس تھا، اور دوسرا حصہ اسرائیل کہلاتا تھا جس کا پایہ تخت سامرا موجود نابلس تھا۔ اس وقت اسرائیل میں جو بادشاہ حکمران تھا اس کا نام بائبل میں اخیاب اور عربی تواریخ و تفاسیر میں عجب یا عقب مذکور ہے۔ اس کی بیوی ایزبل بعل نامی بت کی پرستار تھی۔ اس نے بعل کے نام پر ایک بڑی قربان گاہ تعمیر کر کے بنی اسرائیل کو بت پرستی کی راہ پر لگا دیا تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ وہ اس خطے میں جا کر توحید کی تعلیم دیں اور اسرائیلیوں کو بت پرستی سے روکیں۔ محرکین اور مفسرین اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ملک شام کے یہودیوں اور اسرائیلیوں کو توحید کی دعوت دینے کے لیے بھیجا گیا تھا تاکہ کفر و شرک اور بت پرستی میں غرق قوم کو راہ راست پر لایا جا سکے۔ یہ لوگ ایک اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے۔ قوم الیاس کا سب سے بڑا دیوتا بعل بت یہودیوں اور اسرائیلیوں کا سب سے بڑا اور مشہور دیوتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بت سونے کا تھا، اس کا قد 20 گز تھا، 4 منہ تھے اور 400 افراد اس کی خدمت پر مامور تھے۔ یمن اور شام کے عوام کا پسندیدہ دیوتا یہی تھا جس کی سینکڑوں سالوں سے پوجا کی جا رہی تھی۔ روایات میں ہے کہ بعل کے پجاری حضرت یوشع بن نون کے زمانے میں بھی تھے اور آپ نے شام کی فتح کے دوران ان سے جنگ کی تھی۔ سال کے مخصوص مہینوں میں اس دیوتا کے گرد میلے لگتے، منتیں مانی جاتی، سونے چاندی کے نذرانے چڑھائے جاتے، طرح طرح کی خوشبوؤں کی دھونی دی جاتی، اس کی قربان گاہ میں جانوروں کو قربان کیا جاتا اور کاس موقع پر انسان کی بھیٹ بھی چڑھائی جاتی تھی۔
عبرانی اور سامنی زبانوں میں بال کے معنی آقا، پروردگار، مالک اور سردار کے ہیں، اسی لیے عرب خواتین اپنے شوہروں کو بال کہتی تھیں۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حجاز کا مشہور بت ابل بھی بال ہی کی ایک شکل تھا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور الیاس بھی پیغمبروں میں سے تھے، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم ڈرتے کیوں نہیں، کیا تم بال کو پکارتے اور اسے پوچھتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے کو چھوڑ دیتے ہو، یعنی اللہ کو جو تمہارا اور تمہارے اگلے باپ دادا کا پروردگار ہے؟ تو ان لوگوں نے ان کو بھی جھٹلا دیا، سو وہ دوزخ میں حاضر کیے جائیں گے۔ ہاں، اللہ کے خاص بندے مبتلا عذاب نہیں ہوں گے۔ اور ہم نے بعد کے لوگوں میں الیاس کا ذکر باقی رکھا۔ الیاسین، الیاس پر سلام ہو، بلا شبہ ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بتلا دیتے ہیں، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ سورہ صافات آیات 123 تا 132۔ حضرت الیاس علیہ السلام کا مرکز۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے ملک شام کے سب سے مشہور شہر بالبیک کو رشد و ہدایت کا مرکز بنایا۔ اس کی بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ بال دیوتا کا بت اسی شہر میں تھا، اور یہ بت پرستی، ستارہ پرستی، کفر و شرک کا سب سے بڑا اور قدیم مرکز تھا۔ اس شہر کا نام بالبیک بھی اسی بت بال کے نام سے منسوب تھا۔ چنانچہ حضرت الیاس علیہ السلام نے اس کفرستان سے وعظ و نصیحت کا آغاز کیا۔ آج بالبیک لبنان کا قدیم ترین شہر ہے۔ اس کے کنڈرات آج بھی اس کی عظمت و شان و شوکت کے منظر ہیں۔ سطح سمندر سے 1150 میٹر بلند یہ شہر ملکہ بلقیس کو بطور حق مہر دیا گیا تھا، اور یہاں قصر سلیمان بھی تھا۔ یونانیوں نے اسے شہر آفتاب یا مدینہ الشمس کا نام دیا۔ نیز رومی عہد میں اس شہر کی بڑی اہمیت تھی، اور رومی حکمران آگسٹس نے اسے اپنی نو آبادی بنا لیا تھا۔ 1154 میں نور الدین زنگی نے اسے فتح کیا۔ 1170 عیسوی میں ایک زلزلے کی وجہ سے یہ شہر تباہ ہو گیا، مگر پھر نئے سرے سے آباد ہوا، اور یہیں حضرت الیاس علیہ السلام کا مزار ہے۔